نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی، طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے سٹیٹس کے لیے کیا ہے؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں۔ اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے تھے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے، جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتا۔ وہ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے، اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا، مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن۔ اے بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دیں، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے، میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے، اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی
کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دیا، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا پر ڈرا اللہ کے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے، فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں، جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں، تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے، ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک، میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے، ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے، ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے، یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا، فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز بے حسی کی زندگی
چھوٹے موٹے بیانات تو بھی کہہ دے تھوڑا سا، فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں۔
یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ۔ سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی۔ اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی۔ بولے سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت ہیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ وہ بڑا رولیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رولیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی۔ کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ میں۔ میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے روئی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو۔ میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا،
اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان۔ وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریب بھی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کہ حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے۔ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے اب مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملے۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی، تو ہاتھ ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ فرمانے لگے آپ بات کریں۔ کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں۔ تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے، ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا، لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز۔ وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کدھر کو پیسے لگن والے دے سانو دسو اسی لا دئیے، میں کہتا تسی کدھر اور ہی لا لو۔ اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا۔ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں، تیری چاہت میں روتا ہوں، تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ میرے عزیز انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، جم کے آنسو بہے، جنہیں رونا